الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے قبل درس کے اندر نماز کی صفت اور اس کے کچھ بنیادی مسائل اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بات کی گئی تھی کہ نماز میں اور نماز کی صفت میں نیت کا کیا مقام ہے، نیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس کے حوالے سے گفتگو آئی تھی. کیا نیت زبان سے بھی کی جاتی ہے؟ اس کے بعد مسئلہ ذکر کیا گیا کہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا، کہ نماز میں استطاعت رکھنے والے کے لیے قیام کا حکم کیا ہے. اس پر گفتگو کی گئی. بتایا گیا کہ قیام یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور انسان کے پاس جب استطاعت ہے تو استطاعت ہونے کے بعد اس رکن کے مسئلے میں وہ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا. قیام کی حد کیا ہے، اس کے علاوہ کہ کیا آدمی قیام کے حالت میں کسی چیز کو ٹیک لگا سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کشتی میں یا طائرہ پلین میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے، اس کی ہیئت کیا ہونی چاہیے، اور جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. اس کے بعد پھر تکبیر کا مسئلہ آیا. تکبیر کے مسئلے میں بتایا گیا کہ تکبیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تکبیر جسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، ایک تکبیر جسے تکبیرۃ الانتقال کہا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ یعنی ایسی تکبیر جو نماز میں داخل ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر جسے کہا جاتا ہے. اس کے صحیح ہونے کے شروط کیا ہیں اس کا ذکر ہوا. تکبیرۃ الانتقال یعنی انسان ایک حیت سے دوسرے حیت میں، اور کھڑا ہے رکوع میں جانا چاہتا ہے، رکوع سے سجدے میں جانا چاہتا ہے، تو یہ تکبیرۃ الانتقال ہے. اس کا کیا حکم ہے، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے کیا گیا. اس کے بعد گفتگو کی گئی رفع یدین کے حوالے سے کہ رفع الیدین اس کا حکم کیا ہے، اس کو کہاں رکھنا چاہیے، اور قیام کے حالت میں رفع الیدین انسان کہاں کرے گا، اس کا تذکرہ آیا. دعائے استفتاح کا ذکر آیا کہ دعائے استفتاح کا حکم کیا ہے، اور استفتاح کی جو دعا ہے اس کے کون کون سے صیغے حدیثوں کے اندر وارد ہیں اس کا بھی ذکر آیا. پھر اس کے بعد نماز میں قرآت کا حکم، سورہ فاتحہ کی قرآت کا حکم، اس سے زیادہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس کے پڑھنے کا حکم، قرآت میں کیا سنت ہے، قرآت کے کیا احکام ہیں. الحمدللہ اس مسئلے بھی مختصر انداز سے گفتگو کی گئی تھی. اس کے بعد مسئلہ ذکر کیا گیا رکوع کا. رکوع کا حکم کیا ہے، رکوع کی صفت کیا ہے، کس طرح انسان رکوع کرے گا، اس کے بعد رکوع سے کیسے کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد کیا کہے گا، رکوع میں جب کھڑا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے گا یا نیچے چھوڑ دے گا، اس کا بھی مسئلہ ذکر کیا گیا. پھر سجدے کا ذکر آیا، اور سجدے کے اندر بتایا گیا تھا کہ سجدے کا حکم کیا ہے، کتنے سجدے ہر رکعت کے اندر ہوتے ہیں، اور سجدہ کن اعضاء پر کیا جاتا ہے، اور سجدے کے اندر کون سی سنتیں ہیں جو انسان کو پڑھنی چاہیے. الحمدللہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے مختصر سا کیا ہے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ذکر کریں گے کہ انسان نے سجدہ کر لیا ہے، اب وہ سجدے سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد ایک سجدہ ہو چکا ہے، دوسرا سجدہ باقی ہے، تو دو سجدوں کے درمیان وہ بیٹھے گا اور جلسۃ الاستراحہ کرے گا. تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا حکم کیا ہے، اور جلسۃ الاستراحہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا. اور اگر وقت ملتا ہے تو تشہد میں بیٹھنا، درود ابراہیم پڑھنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، اور سلام سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنا، اور سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کی طرف بھی آج مختصر انداز سے اشارہ کیا جائے گا. بات اگر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ذکر کیا جائے تو
माँ قبل दरस में सजदे के हवाले से बताया गया था कि सजदा 7 आदा पर किया जाता है। अब इंसान ने मान लीजिए कि शरीयत इस्लामिया के हुक्म के मुताबिक अपने सजदे को मुकम्मल कर लिया। जब उसका सजदा मुकम्मल हो गया तो अब वो सजदे से उठेगा। एक सजदा हो चुका है, दूसरा सजदा बाकी है, तो 2 सजदों के दरमियान जो बैठता है इसका हुक्म क्या है? तो उलमा इकराम ने अपनी किताबों के अंदर वाज़े तौर पर बताया है कि एक सजदा और दूसरा सजदा, इन 2 सजदों के दरमियान सुकून व इत्मीनान से बैठना ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है, क्योंकि वह हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही बुखारी और मुस्लिम की है, जिसे हदीस मुसीअ सलाह कहा जाता है, यानी वो आदमी जिसने नमाज को सही तरीके से अदा नहीं किया था, अल्लाह के नबी ने उसे नमाज का तरीका बताया था और आपने उसमें कहा था कि तुम मस्जुद हत्ता तत्मइन्न साजिदा, कि तुम जब सजदे में जाना तो ऐसा सजदा करना कि सजदे में तुम्हें इत्मीनान हो जाए। तुम मरफा हत्ता तत्मइन्न जालिसा, आपने कहा जब सजदे से उठना तो ऐसे बैठना कि बैठने में तुमको इत्मीनान लग जाए। तुम मस्जुद हत्ता तत्मइन्न साजिदा, फिर दोबारा इत्मीनान वाला सजदा करना, फिर उठकर इत्मीनान से बैठना, फिर ये मुकम्मल रकात होगी और ऐसे ही अपनी नमाज को तुम दोहरा देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म उस सहाबी रसूल को दिया था। तो पता ये चला कि एक सजदा मुकम्मल होने के बाद दूसरा सजदा करने से पहले जो दरमियान में बैठने का हुक्म है, ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। बाज़ हजरात को देखा जाता है कि पहले सजदे में गए, दूसरा सजदे में उठने के बाद मुकम्मल बैठते नहीं, फौरन क्या है दूसरे सजदे में चले जाते हैं। पहला सजदा किया, मुकम्मल उठे नहीं, और दूसरा सजदा किया। अगर कोई आदमी उठकर मुकम्मल नहीं बैठता है और ये जो 2 सजदों के दरमियान इस्तराहत लेना है इसको नहीं लेता है, तो वह नमाज के अरकान में से एक रुकन के साथ खिलवाड़ करता है और ये ख़तरा है कि ऐसे आदमी की नमाज मुकम्मल बातिल हो जाए। अब 2 सजदों के दरमियान इंसान को पढ़ना क्या चाहिए? हदीस के अंदर आया है, जैसे कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की सही रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ते, अल्लाह रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब तू मुझे मुआफ़ करना, ऐ मेरे रब तू मुझे मुआफ़ करना। तो लिहाजा ये दुआ पढ़ना क्या है? ये सुन्नत है, दुआ पढ़ना सुन्नत है। अब सवाल ये है कि जब वो आदमी उठेगा, यानी पहला सजदा करके उठकर बैठेगा और 2 सजदों के दरमियान बैठेगा, तो बैठने की कैफियत क्या होगी? बैठने की कैफियत क्या होगी? तो इसको इफ्तिराश कहा जाता है। इफ्तिराश ये है कि इंसान को जो बायां पैर है वो उस पर टेक लगाकर बैठ जाए और इंसान क्या करे, यानी जो इंसान का बायां पैर है उस पर टेक लगा जाए और जो सीधा पैर है उसको खड़ा कर दे, खड़ा करके वो बैठ जाए, इसको इफ्तिराश कहा जाता है, यानी बिछोना। तो इंसान क्या है, इस तरह करके वो बैठ जाएगा, इसको क्या कहा जाता है? इफ्तिराश, जो 2 सजदों के दरमियान बैठा जाता है। इंशाअल्लाह ताला उसकी तस्वीर भी हो सकता है कि आपको भेज दी जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये इफ्तिराश करना, ठीक है, इफ्तिराश करना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से उलमा ने इसको सुन्नत करार दिया है। लिहाजा सुन्नत का, जैसे कि हज़रत मैमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा महतरमा कहती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सवा खवा बियदी, यानी जनह हत्ता युरा वज़हा इब्तैहि मिन वराइहि वक़द क़अद इत्मअन्ना अला फ़ख़िज़िहि अल-युसरा। कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठकर बैठते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को फैलाया करते, यहाँ तक कि आपकी बगल की सफ़ेदी देखी जाती थी और आप अपने बाएं पैर पर क्या है बैठ जाया करते, आप अपने बाएं पैर पर इत्मीनान के साथ बैठा करते थे। तो ये इंसान कब करेगा? जब ये पहले तशहुद के लिए बैठेगा, ठीक है, जब पहले तशहुद के लिए बैठेगा तो इंसान ऐसा करेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की सिफत बयान की, कहती हैं कि कान यफ़रिशु रिजलहुल युसरा व यनसिबु रिजलहुल युमना व कान यनहा अन अक़बिश शैतान। कहती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाएं पैर को बिछा देते, उस पर बैठ जाते और सीधे पैर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है गाड़ देते, बिल्कुल सीधा करते, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही मामूल था, आप नमाज के अंदर ऐसा ही किया करते थे। ठीक है, अब रहा मसला
کہ اس کے بعد کا مسئلہ کہ انسان جب دو سجدے میں بیٹھے گا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا تو اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھے گا؟ تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو کیا ہے، اپنی ران کے اوپر، جو گھٹنے کا حصہ ہے اس سے اوپر کا حصہ، اپنی ران پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گا، اور یعنی بائیں ران پر بائیں ہاتھ کو، سیدھے ران پر سیدھے ہاتھ کو رکھے گا، اور انسان کیا کرے گا؟ اس طرح وہ بیٹھ جائے گا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی کیفیت بیان کی تو اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ آپ بائیں ران پر بائیں ہاتھ کو اور دائیں ران پر دائیں ہاتھ کو رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کے ذریعے، انگلی کے ذریعے اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان کی سنت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جب انسان نے کیا ہے، سجدہ کر لیا، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر دوسرا سجدہ کیا، اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اگر دوسری وہ رکعت ہے تو وہ جلسے استراحہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی دوسری رکعت ہے تو وہ جلسے استراحہ کرتا ہے، تو کیا ایسے وقت میں اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے حوالے سے علماء کی رائے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ لا تبادرون فی الرکوع والسجود انی قد بدنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا کہ تم رکوع اور سجدی کرنے میں جلدی مت کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اشارہ تھا، کس بات میں اشارہ تھا؟ کہ آپ سے پہلے کیا ہے، صحابہ اکرام نہ رکوع میں جائیں، نہ آپ سے پہلے صحابہ اکرام سجدے میں جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منع کیا کرتے تھے، اور یہی کام تمام نماز میں ہوتا ہے، جب آپ بیٹھتے صحابہ اکرام آپ کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اب جو جلسے استراحہ کی بات کی جائے، اس کے بعد جو اہم مسئلہ آتا ہے کہ انسان نے سجدہ مکمل کر لیا، دو سجدوں کے درمیان وہ بیٹھ گیا، پھر اس نے کیا ہے، دوبارہ سجدہ کر لیا۔ جب اتنا معاملہ اس کا طے ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد اہم مسئلہ آتا ہے تشہد کا، ٹھیک ہے، کہ ایک رکعت تو انسان کی یہاں مکمل ہو گئی۔ اب اگر وہ آدمی دوسری رکعت میں ہے اور دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو اگر نماز 2 رکعت کی ہے تو پہلا ہی آخری تشہد ہوگا، اگر نماز 4 رکعت کی ہے تو پہلا تشہد یہ 2 رکعت کے بعد، اور دوسرا تشہد یہ 4 رکعت کے بعد ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم گفتگو کریں گے تشہد کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ تشہد میں بیٹھنے کا حکم کیا ہے، پھر ذکر کریں گے کہ جب انسان تشہد میں بیٹھ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم کیا ہے، اور تشہد کو انسان کو زور سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ تشہد کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بات اگر تشہد کی کریں تو ہم پہلے تشہد کی بات کرتے ہیں۔ وہ پہلا تشہد جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تو دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا یہ واجبات میں سے، لیکن اگر نماز 4 رکعت کی ہے تو 4 رکعت کے بعد چوتھی رکعت میں جو تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں وہ تشہد نماز کے ارکان میں سے۔ تو گویا پہلا تشہد اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلا تشہد واجب ہے، اور دوسرا تشہد یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، بڑی معروف روایتوں میں سے ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ اللہ کے نبی نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ فقام فی الرکعتین الاولیین لم یجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس فسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز تھی، تو آپ نے 2 رکعت کی نماز پڑھی مگر آپ تشہد میں بیٹھے نہیں، آپ بھول گئے، تو لہذا 2 رکعت کے بعد پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز کو تقریباً ختم کر لیا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ بیٹھی ہوئے حالت میں تھے، تشہد میں تھے، آخری تشہد میں تھے، آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے 2 سجدوں کو کیا اور سلام پھیرا، اور سب لوگوں نے کیا ہے، سلام پھیرا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ جب
انسان کا پہلا تشہد چھوٹ جائے تو یہ تشہد اولا یعنی پہلا تشہد یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. اگر انسان سہون چھوڑ دیتا ہے تو 2 رکعات کو سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدوں کو ادا کرے گا اور 2 سجدوں کو ادا کرنے کے بعد کیا ہے وہ سلام کو پھیر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے. چلیے جب اتنی بات ہو گئی تو اب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے. تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد انسان کیا کرے گا؟ جو سب سے زیادہ تشہد کی دعائیں ثابت ہیں اس کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سب سے معروف دعا میں جسے ہم اور آپ التحیات کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو التحیات ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کننا نقول التحیہ فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں جو تحیہ پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح کا ہوا کرتا، یہاں تک کہ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام کو پھیرا کرتے. تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مکمل کیا ہے التحیات پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا تھا اور صحابہ اکرام نے اسی التحیات کو کیا ہے اپنی نمازوں کے اندر مکمل کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے کو اس التحیات کو سکھایا کرتے. تو یہ پہلا صیغہ. ایک دوسرا صیغہ التحیات پڑھنے کا ہے، وہ کیا ہے التحیات المبارکات الصلاۃ الطیبات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. یہ التحیات کا دوسرا صیغہ ہے. یہ صیغہ بھی کیا ہے حضرت ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے اس سے یہ صیغہ ثابت ہے. ایک تیسرا صیغہ التحیات کا موجود ہے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے. وہ صیغے کیا ہیں التحیات الطیبات الصلاۃ للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ التحیات کی 3 صیغے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کے تمام صیغے کیا ہیں گروپ کے اندر آپ کو بھیج دیے جائیں گے. چلیے اب انسان نے پہلے تشہد میں وہ بیٹھا ہے اور 4 رکعت کی نماز ہے. تو پہلے تشہد میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے کیا کیا التحیات کو پڑھا. اب اس کے بعد التحیات کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان پہلا تشہد ادا کر رہا ہے تو پہلے تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، کیا یہ فرض ہے، یا یہ سنتوں میں سے شامل ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف موجود ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ تشہد اولا میں التحیات کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ثابت نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا آپ اپنی امت کو سکھا دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر صحابہ کو سکھایا ہوتا تو صحابہ کیا ہے اسے یقیناً پہنچا دیتے، اور اگر یہ مشروع ہوتا تو اسے کیا ہے مشروع قرار دیا جاتا. دوسرا علماء کی رائے جس کے اندر علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ اور ابن حزم رحمہ اللہ علیہ بڑے علماء کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ التحیات کو پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے، لیکن بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ سنتوں میں سے مستحب اعمال میں سے ہے. ایسا کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ درود نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے. آپ سمجھیے کہ تشہد اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے. جب آخری تشہد میں پڑھا جاتا ہے تو پہلے تشہد میں بھی پڑھنا یقیناً نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہوگا، لہذا نماز اس کے اندر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ پہلی جو تشہد ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. بعض علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. اب انسان جو تشہد پڑھ رہا ہے، التحیات پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیج رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ اسے زور سے پڑھا جائے گا یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگ سن لیں، یا اس کو آہستہ پڑھا جائے گا؟ تو سنت یہ ہے کہ تشہد کو چھپایا جائے گا، زور سے نہیں پڑھا جائے گا،
اخفا کے انداز میں، ہلکے انداز میں آپ تشہد کو پڑھیں گے۔ تو یہ بات ہوئی پہلے تشہد کی۔ اب یہ بات کرتے ہیں دوسرے تشہد کی، جو 4 رکعات کے بعد انسان ادا کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ 2 رکعات کے بعد پہلا تشہد یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، لیکن 4 رکعات کے بعد دوسرا تشہد یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی کیا ہے، نماز کو باطل قرار دیتا ہے۔ اب تشہد کرنا، تشہد کے لیے بیٹھنا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ جس طرح تشہد کے لیے دعائیں پڑھنا یہ نماز کا اہم حصہ ہے، تشہد کے لیے بیٹھنا بھی کیا ہے، آخر تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلکہ حضرت ابو حمید الساعدی کہتے ہیں، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ فی حتی اذا كانت الرکعہ التي تنقضى فيها الصلاة اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم۔ کہتے ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سکھاتا ہوں، لہذا جب آپ آہود میں بیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، اپنے ایک شق پر بیٹھا کرتے، تب کر کے بیٹھا کرتے، اور تشہد پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا اس کے ساتھ کھلواڑ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ اب آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو پہلا تشہد پڑھنا تو رکن ہے، لیکن جب بات درود کی جائے اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ بن، اب دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اخذ بیدی عبداللہ فعلم تشہد فی الصلاۃ، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ نے مجھے نماز میں تشہد سکھایا تھا۔ آپ نے کہا تھا قل، کہ تم تشہد میں کہو التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو تم اس کو پڑھنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو پڑھانا، صحابہ کا اس پر موادبت اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے، تشہد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ نماز کے یعنی آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ یہ پہلی رائے۔ لیکن دوسری رائے اکثر علماء کی ہے اور ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کے فرائض میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے، نہ اسے انسان جان بوجھ کر چھوڑ سکتا ہے نہ غلطی سے چھوڑ سکتا ہے۔ جس نے ایسا معاملہ کیا گویا اس نے اپنی نماز کو داؤ پر لگا دیا، اور قریب ہے کہ ایسے آدمی کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جائے اور اس کی نماز کو قبول نہ کیا جائے۔ اور صحیح رائے یہ بھی یہی ہے کہ آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کے فرائض میں سے، ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہذا انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چلیے اب آخری تشہد میں انسان کیسے بیٹھے گا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو بایاں پیر ہے، سیدھے پیر کو کھڑا کرنے کے بعد بائیں پیر کے نیچے سے اس کو نکال لے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کیفیت کی ایک تصویر آپ کی گروپ میں بھیج دی جائے گی۔ تو یہاں پر جس طرح پہلے تشہد میں انسان اپنے بائیں پیر پر بیٹھتا ہے اور سیدھے پیر کو کھڑا کرتا ہے، لیکن آخری تشہد میں کیا ہے؟ انسان تورک کرتا ہے، اور تورک کیا ہے کہ اس پیر کو دوسرے پیر کے نیچے سے نکالا جائے اور زمین پر کیا ہے اپنی سرین کو رکھ کر بیٹھا جائے، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے تورک بیٹھنے کو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے قرار دیا ہے۔ یہی رائے علامہ ابن باز کی، ابن عثیمین رحمہم اللہ جمیعاً کی ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنی والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاة جعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى
ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں آخری تشہد میں بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پیر کو یعنی بائیں قدم کو آپ اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان سے نکالا کرتے، ان دونوں کے بیچ سے باہر نکالا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سیدھے پیر کو گاڑا کرتے تھے، اور آپ کا بایاں ہاتھ بائیں ران پر ہوتا، سیدھا ہاتھ سیدھے ران پر ہوتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ چلیے، اب اتنی بات واضح ہو گئی کہ تشہد میں انسان کو کیسے بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنے کا، کہ انگلی سے اشارہ کرنا کتنی بار انسان اس کو ہلائے گا، اور اس کے علاوہ کیا انگلی سے اشارہ کرنا واجب ہے؟ نماز کے اندر انسان جب تشہد میں بیٹھے تو وہ نماز کی جگہ پر نہیں، سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، جیسے عام طور پر سجدے کی جگہ پر وہ نماز کی حالت میں دیکھتا ہے، یا تشہد کی حالت میں وہ اپنی انگلی کی طرف دیکھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بات اگر انگلی کو ہلانے کی جائے، خاص کر تشہد کی انگلی ہے جس کو ہلایا جاتا ہے، اس کو حرکت میں دیا جاتا ہے، تو علماء نے تشہد کی انگلی کو ہلانے کو کیا ہے، سنتوں میں سے قرار دیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر الحضرمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، صحیح نسائی کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم قد حلق الابہام والوسطى ورفع التي تلیها ويدعو بها في التشہد۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے کیا کیا، اپنے انگوٹھے کو اور اپنے وسطیٰ کو کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یہ جو بڑی انگلی ہے، ان دونوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملا لیا تھا، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی سے کیا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر رہے تھے۔ تو تشہد کے اندر انسان کیا کرے گا، اپنے انگوٹھے کو اور مڈل فنگر کو اس طرح ملائے گا، اور جو تشہد کی انگلی ہے اس کو ہلاتا رہے گا۔ یہ نماز کے اندر کرنا، تشہد میں اشارہ کرنا سنتوں میں سے 100 بار ہلائیں گے یا اس کو کھڑا کر کے رکھیں گے، اور آپ کیا ہے اس کو ایسی حالت میں، تو صحیح بات ہے علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ انسان ہے کہ ایک بار اٹھا کر رکھے گا تو ایسے ہی باقی رکھے گا۔ حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، علماء کا اختلاف ہے، اگر بنیادی طور پر زیادہ اختلاف میں نہ جاتے ہوئے اگر موٹا موٹی طور پر کہا جائے تو انسان کیا ہے، اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ ہلائے گا، نہ زیادہ تیز ہلائے گا، نہ بالکل اٹھا کر چھوڑ دے گا اور آخر میں ہی اپنی انگلی کو چھوڑے گا، آہستہ آہستہ اس کو انگلی کیا ہے کنٹینیو ہلاتے رہنا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی نماز ختم نہ ہو جائے، نماز ختم نہ ہو جائے، تشہد سے وہ فارغ نہ ہو جائے، تو برابر کیا ہے اپنی انگلی کو آہستہ آہستہ اٹھاتا رہے گا۔ چلیے، اب تشہد کی حالت میں انسان بیٹھا ہے تو تشہد کی حالت میں کہاں دیکھے گا؟ جیسے عام نماز میں انسان سجدی کی جگہ دیکھتا ہے، کیا تشہد میں ویسا کرے گا؟ جی نہیں، بلکہ انسان تشہد کی حالت میں کیا کرے گا؟ انسان تشہد کی حالت میں اپنی انگلی کو دیکھے گا، وہ انگلی، وہ سیدھا ہاتھ جس کے ذریعے اپنی وہ شہادت کی انگلی کو ہلا رہا ہے، اس کی نگاہ اس شہادت کی انگلی کی طرف ہوگی۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں ثابت ہے، ابو داؤد و نسائی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی التشہد وضع یده الیمنى على فخذه الیمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة ولم يجاوز بصره اشارته۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت کی انگلی سے سبابہ سے اشارہ کیا کرتے، اور آپ کی نگاہ اس انگلی سے ہٹتی نہیں تھی۔ تشہد میں بیٹھنے کے بعد آپ کی نگاہ اس انگلی سے ہٹا نہیں کرتی تھی، لہذا یہی کام انسان کو کرنے کا حکم پتا چل گیا، درود ابراہیم پڑھنے کا حکم پتا چل گیا، اور ہاتھ کو انسان کہاں رکھے گا یہ پتا چل گیا۔ اس کے علاوہ کیا دعا پڑے گا دو سجدوں کے درمیان، اس کا ذکر ہوا، اور آخر میں ابھی ذکر کیا گیا کہ انگلی کو ہلانے کا حکم کیا ہے، کیا انگلی کو ہلانا واجب ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان تشہد میں بیٹھے تو اپنی نگاہ کو کہاں رکھے۔ چلیے، سلام سے پہلے دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے، جس طرح ابھی ذکر کیا گیا کہ انسان آخری تشہد میں بیٹھے تو التحیات پڑھنا اور جس طرح واجب الرکن ہے، اسی طرح
انسان کیا ہے دعاؤں کا اہتمام کرے، درود ابراہیم کا اہتمام کرے، یہ بھی نماز کے اہم چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ چلیے اب دعا پڑھنے کی بات کی جائے تو نماز کے اندر کیا ہے، اتحیات کو پڑھا گیا، نماز کے اندر درود ابراہیم کو پڑھا گیا، اب اس کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہے دعا کا اختیار کرتے تھے، آپ تشہد پڑھتے، نبی اپنے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صحابہ کرام پڑھا کرتے اور سلام سے پڑھتے، دونوں کے درمیان کیا ہے، دعائیں کیا کرتے۔ اب تشہد میں چار قسم کی دعائیں ہیں، چار قسم کا استعاذہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، چار چیزوں سے پناہ مانگنا ثابت ہے، ایک عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو ان چار فتنوں سے کیا ہے، انسان پناہ مانگے گا۔ یہ پناہ مانگنا آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام شیخ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من اربع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی آخری تشہد کو بیٹھنے سے فارغ ہو جائے تو وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، ایک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور اسی طرح میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ محترم حاضرین، اس دعا کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آخری تشہد میں پڑھی جانے والے دعا میں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی دعاؤں میں ثابت ہے، پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چار چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنا یا اس کے علاوہ جو بھی انسان کو دعائیں میسر ہو جائیں، ان کا پڑھنا نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہذا انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دو سلام کی۔ سب سے پہلے ایک سلام انسان دائیں جانب پھیرتا ہے، دوسرا سلام بائیں جانب پھیرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سلام کرتا ہے تو اپنی گردن کو بھی ہلاتا ہے۔ تو پہلے ذکر کریں گے کہ سیدھے طرف سلام کرنے کا حکم کیا ہے، جو پہلا سلام ہے، پھر دوسرا سلام کرنے کا حکم کیا ہے، اور سلام کرتے وقت اپنی گردن کو دائیں یا بائیں جو موڑنا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ بات اگر پہلے سلام کی جائے تو یاد رکھیے کہ نماز کے اندر پہلا سلام کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی سلام نہیں کرے گا تو برابر نماز میں ہی باقی رہے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز کی کنجی یہ پاکی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزوں کو حرام کرنے والی تکبیر تحریمہ ہے، اور نماز سے دوسری چیزوں کو حلال کرنے میں سلام ہے۔ لہذا جب انسان ایک سلام کر لیتا ہے تو اس کا سلام واقع ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہے، وہ نماز کے اندر جو کام نہیں کر سکتا تھا اب وہ کر سکتا ہے۔ تو پہلا سلام یہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے۔ جب انسان بائیں طرف دوسرا سلام پھیرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ اسے بعض علماء نے سنت قرار دیا ہے، اور بعض علماء کرام نے کیا ہے، اس کو فرض قرار دیا، اس کو کیا ہے، فرض قرار دیا۔ اور صحیح بات یہ ہے جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ ومن علی شمالہ او وشمالہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک آدمی کے کہ وہ تشہد بیٹھنے کے بعد اپنے بھائی پر سلامتی بھیجے، پھر اپنے بائیں جانب اپنے بائیں بھائی پر کیا ہے، سلامتی کو بھیجے۔ تو آپ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سلامتی جانب بھی سلام کرے گا، بائیں جانب بھی سلام کرے گا، صرف ایک سلام کو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی قرار نہیں دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ختم سلام کے ذریعے کیا کرتے، آپ نے زندگی اس میں گزاری، لہذا انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلا سلام ہو یا دوسرا سلام ہو، انسان کو اس کے بغیر اپنی نماز کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے اب نماز میں گردن ہلانے کا کیا حکم ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب پہلا سلام کیا گیا، اس وقت گردن ہلانے کا حکم کیا ہے۔ جب بائیں جانب انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اس طرف گردن گھمانے کا حکم کیا ہے، تو علماء اکرام نے دائیں اور بائیں جانب گردن گھمانے کو یہ مصلی کے لیے
सुन्नतों में से करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिमु अन यमीनिही व अन यसारिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हत्ता युरा बियाद खद्दिही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दाहिने जानिब सलामती भेजा करते, अपने बाएं जानिब सलामती भेजा करते, और क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हत्ता युरा बियाद खद्दिही, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ठुड्डी है इतना आप घुमा देते कि यहाँ की सफेदी साफ तौर पर पीछे के सहाबा देख सकते थे। तो मुकम्मल इंसान को गर्दन को इस तरफ झुकाना, हिलाना चाहिए, और दूसरी तरफ गर्दन को बिल्कुल बाएं तरफ इंसान को मोड़ देना चाहिए। ये कब करना चाहिए, जब इंसान नमाज में सलाम की हालत में मौजूद हो। चलिए, अब इसके बाद कुछ चीजें, जैसे नमाज में खुशू खुजू और तमानीन का हुक्म है, नमाज में तरतीब का ख्याल करना, पहले क़ियाम का ख्याल करना, क़ियाम के बाद क़िरात करना, क़िरात के बाद रुकू करना, रुकू के बाद सजदे में जाना, सजदे से उठ कर बैठना, फिर सजदे में जाना, सजदे से उठ कर बैठना, एक रकात को मुकम्मल करना, दो रकात को मुकम्मल करना, तीन और चार रकात को मुकम्मल करना। ये जो सारी तरतीब है, इस तरतीब का क्या हुक्म है, इंशाअल्लाह ताला उसका भी जिक्र करेंगे। और मुसल्ली को सामने सुतरा रखना और किबले के सामने सुतरा रखना, इसका जिक्र करेंगे। और नमाज के बाद कौन कौन से अज़कार व अदइया साबित हैं और क्या इनको जहरन पढ़ा जा सकता है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली मजलिस में इनका जिक्र किया जाएगा। तो पता है चला कि पहला सलाम भी रुकना है और दूसरा सलाम भी रुकना है, लिहाजा इंसान को इस तरह अपनी नमाज का मुकम्मल ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उठने बैठने को कबूल फरमाए। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुख्तसर अंदाज से पूछ लें। नाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, इससे आपने बताया कि आखिरी तशहुद के हालत में पढ़ते हैं तो उसमें 4 तरह की दुआ आप बताएं। वो दुआ तो पता नहीं है, आप नहीं, पनाह बेशक मांगने की इंशाल्लाह दुआ है। जितनी भी दुआओं का हाँ, जिक्र ओके, किया गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जो हाँ, दो और आपने सजदे दूसरे में सलाम पढ़ने को पाँच उन्होंने क्या बोले, मेरे नेटवर्क कट रहे थे, बार बार भाग रहे थे। जी, दूसरा सलाम, पहले सलाम को तो नमाज के अरकान में से एक कहा गया, फराज के। दूसरा सलाम में दूसरा सलाम भी, अब इसमें उलमा की दो उलमा की राय है, बाज़ उलमा ने इसको सुन्नत करार दिया है, लेकिन अक्सर उलमा ने इसको भी रुकन करार दिया है, नमाज का रुकन है। ओ, ओके, जज़ाकल्लाह। हयाकल्लाह मरहबा। यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, शेख, जो तशहुद की आप दुआ बताए 4 चीजों से पनाह मांगने की, वो सिर्फ फर्ज नमाज में पढ़ सकते हैं या सुन्नत में भी, नवाफिल में भी पढ़ सकते यहाँ कोई तफसील बताएंगे कि सुन्नत में अलग है, फर्द में अलग है, नफिल में अलग है? नहीं, दुआएं सारी नमाज की एक जैसी हैं, फर्ज में भी वही है, नफिल में भी वही है, सुन्नत में यही है, चाहे सुन्नत मुअक्कदा, हर इसमें एक ही तरह का है। ठीक तो है। वो अजाब खब्र की पूरी नमाज में पढ़ना तशहुद? तशहुद में जब इंसान बैठेगा तो इन दुआओं को पढ़ना, जैसे मैंने कहा कि अत्तहियात पढ़ना, ये नमाज के अरकान में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, पहले ये तशहुद में नहीं, पहले तशहुद में सुन्नत है, लेकिन आखिरी तशहुद में पढ़ना ये भी नमाज के अरकान में से। उसके अलावा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा, और 4 चीज़ों से जो पनाह मांगते हैं, ये सुन्नतों में से है। इसके अलावा भी इंसान जो मुयस्सर हो और दुआएं कर सकता है। इल्मा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। जी, शेख, मेरा सवाल ये है कि पहले ये है कि आप मुझे जो सजदा सहू है इसको एक्सप्लेन कर दिएगा थोड़ा सा। और एक बात ये पूछनी है कि दूसरी अगर हम 4 रकात पढ़ रहे हैं और जो हम्म, 4 रकात में दूसरा तशहुद होता है उसके अंदर दुरूद इब्राहिम पढ़ना वाजिब है, जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। पहले तशहुद में पढ़ना, चलिए पहले जिक्र करते हैं। आपने पहला सवाल ये पूछा कि सजदे सहू, अभी सजदे सहू की जिक्र नहीं आया, इंशाल्लाह उसकी पूरी तफसील आएगी। बहरहाल, अगर नमाज के अंदर किसी चीज को आप कम कर दें तो सलाम से पहले आप 2 सजदे सहू करेंगे। नमाज में कोई चीज आपने जायद कर दी, एक्स्ट्रा किया, मतलब 4 की जगह 5 पढ़ लिया, 3 की जगह 4 पढ़ लिया, अगर कोई चीज आपने जायद कर दी तो पहले आप सलाम फेरेंगे, उसके बाद 2 सजदे सहू करके फिर सलाम फेरेंगे। नमाज में कमी हो गई, सलाम फेरने से पहले ही आप क्या करेंगे, 2 सजदे सहू करके नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेरेंगे। और अगर नमाज में कोई चीज आपने एक्स्ट्रा की,
زائد کی، ایک کی جگہ 2 بار رکو کر لیا، 2 سجدوں کی جگہ 4 بار یا 3 بار سجدہ کر لیا، تو جب یہ چیز زائد ہوگی تو آپ پہلے سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے سہو کر کے پھر آپ سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ چھوٹ جائے تو؟ اگر کم ہو جائے، کوئی کم ہو جائے تو سلام سے پہلے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا؟ جی بولیے، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اچھا کلیئر ہو گیا. آپ نے بتا دیا نا کہ دوسرے رکعت میں، دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھنا ضروری ہے. بالکل. پہلے پہلے جو تشہد ہے اس کے اندر واجب رکن جو ہے صرف التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا اس میں سنتوں میں سے، لیکن آخری تشہد میں التحیات پڑھنا اور درود ابراہیم پڑھنا یہ دونوں ارکان میں سے. نہیں، میں جو ہوں میں دوسرے تشہد کی بات کر رہی ہوں، اس میں جو ہے درود پڑھنا مطلب پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے. بس یہی اور کنفرم کرنا تھا. جو زائد دعائیں ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی یا 4 چیزوں سے پناہ مانگنا، یہ سنتیں ہیں. جی جی، یہ تو ہم لاسٹ میں پڑھتے ہیں نا، لاسٹ تشہد جو ہوتا ہے ہمارا. جی جی بالکل. جی بس یہی کنفرم کرنا تھا. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ. فاطمہ بیگم. فاطمہ بیگم، چیٹ باکس میں کچھ سوالات آئے ہیں ماشاءاللہ. 4 چیزوں کی جو پناہ مانگنا ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ. سوال آیا ہے کہ اگر انسان کو شک ہو تو سجدہ سہو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، شک کی بنیاد پر سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سجدہ سہو کرنا یہ یقین ہے، اور شک کی بنیاد پر آپ یقین کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز میں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، کم ہوا ہے، تو پہلے کریں گے، اور اگر زائد ہوا ہے تو سلام پھینکے سجدہ سہو کریں گے. تو صرف شک کی بنیاد پر سجدہ سہو نہیں کر سکتے، یقین ہونا چاہیے. جی فاطمہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میں جیسے ہم کچھ گاڑی لیے، نیا گاڑی، تو اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا بولتے ہو، کچھ ایسا ہے کیا کچھ؟ ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا؟ ہاں، گاڑی لیتے تو کوئی بول رہے تھے سر. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جو دعائیں عام ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا ثابت ہے، لیکن ہاتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے. پڑھیں گے، آپ یہ دعا پڑھیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. حیاک اللہ مرحبا. چلیے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نماز کی اصلاح فرمائے، اور جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.